رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي. شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، وہ اس ادارہ کے سابق ڈائریکٹر ہیں، سابق نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں، سابق امیر صوبہ پنجاب ہیں اور بہت کچھ ہیں. لیکن یہ تعارف مکمل نہیں ہوگا میں جب تک یہ بیان نہ کروں کہ انہوں نے سیرت پر کام کیا ہے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور سیرت صحابہ پر بھی، اور ان کی روشن قندیلیں 52 صحابیات کا تذکرہ ہے. اور ابھی حال ہی میں ان کی کتاب آئی ہے سیرت اشرا مبشرہ. یہ ضخیم کتاب ہے، بڑی تختی پر ہے، 20-30 پر 800 صفحات پر مشتمل ہے. اور اس سے قبل غزوات کو لیا تو رسول رحمت تلواروں کے سائے میں 5 جلدوں میں جو ہے مکمل کی. لیکن یہ چونکہ مدنی دور تھا تو پھر مکی دور ہم بعد میں لیا، رسول رحمت جو ہے مکہ کی وادیوں میں. تو اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کا گنوانا اس وقت مطلوب نہیں ہے، تو میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں. محترم جناب حافظ محمد ادریس صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا کان خلقہ القرآن او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام جناب حافظ ساجد انور صاحب، محترم جناب ڈاکٹر تسنیم صاحب، محترم جناب ڈاکٹر انوار بگوی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر محمد امین صاحب، جناب انور گوندل صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایک تفصیلی نشست رکھی جائے اور اس پر لکھے جانے والے مقالات جو ہیں ان کو مرتب کیا جائے. وہ ایک علمی دستاویز بن سکتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل کی مصروفیات میں، جیسا ڈاکٹر امین صاحب بھی فرما رہے تھے، شورا کے اجلاس سے کسی طرح سے اٹھ کر آیا ہوں اور مغرب کے بعد پھر شورا کے اجلاس سے اجازت لے کر مرکزی تربیت گاہ کے شرکاء سے گفتگو کرنی ہے. تو میں مختصر طور پر یہ عرض کروں گا کہ کتاب کا عنوان جو رکھا ہے مصنف محترم نے، وہ خود کتاب کا تعارف ہے. اتنا جامع عنوان ہے کہ کاروان نبوت پورا تصور سامنے آ جاتا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کے گرد و نواح جو ستارے تھے، اس کہکشاں کے ہر ستارہ وہ اس کاروان کا حصہ تھا. اور کتاب میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے واقعات ملتے ہیں، ایمان افروز قربانیاں اور ایثار ان کا سامنے آتا ہے. اور پھر روح الامین کی مائیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی ہوتے ہیں تو جبریل امین آ جاتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار چلے جا رہے ہیں تو بھی روح الامین آ جاتے ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، کبھی کبھار کسی صحابی کے ٹانگ کے اوپر آپ نے اپنی ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اس کے زانوں کے اوپر آپ نے اپنا زانو رکھا ہوا ہے، اس وقت جبریل آ جاتے ہیں. اور وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری ٹانگ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی، نہ صرف ٹوٹ جائے گی بلکہ اس کی ہڈیاں کرچی کرچی ہو جائیں گی. وہی کی کیفیت جو ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو آپ کے چہرے مبارک کے اوپر صحابہ کرام ایک خاص کیفیت دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اب وحی کی کیفیت ہے. بیٹھ جاتے تھے انتظار میں کہ کیا پیغام آیا ہے. چہرہ مبارک کے اوپر سردیوں میں بھی پیشانی کے اوپر پسینے کے قطرے نظر آتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جس کو بہت اچھے انداز میں سیرت کے مختلف واقعات کے ساتھ جوڑ کر
ڈاکٹر صاحب نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے، علم کے تشنگان کے لیے ایک بہت اچھا لوازمہ فراہم کیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو لوگ مزید تحقیق کرنا چاہیں، اس موضوع کے اوپر قلم اٹھانا چاہیں، اور ظاہر ہے کہ اٹھاتے رہیں گے، قیامت کے دن تک لوگ لکھتے رہیں گے، اور پھر بھی حق تو ادا نہیں ہو پائے گا، وہ سب کے سب اس کتاب سے استفادہ کریں گے، اور اس کا انداز جو ہے، اس انداز کو دیکھ کر کے وہ اپنا ایک اور انداز بھی اپنا سکتے ہیں۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے 13 جلدیں جو ہیں، بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور ایک لحاظ سے ایک تعجب بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنا وقت نکالا، اتنی تحقیق کی، اتنا انہوں نے کتاب کو مرتب کیا، پھر اس کو شائع کروایا۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس زمانے میں ہمارے ساتھ دور طالب علم میں اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن تھے، ایک ہی دور میں ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان تھے، یہ کراچی میں تھے، میں لاہور میں تھا، اور اس زمانے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے تعارف تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایک اتنا بڑا مصنف ہے جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی، یہ موقع دیا۔ اور سیرت کا جو موضوع ہے، سیرت کے موضوع کو جب بھی کبھی پڑھا جائے یا لکھا جائے تو اس کے اندر سے تربیتی جو اسباق ہیں اور تزکیہ کا جو پیغام ہے وہ اخذ کرنا چاہیے۔ محض واقعات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ان واقعات کے اندر، ہر واقعہ کے اندر ایک سبق ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ان سب واقعات کے اندر، مثلا ایک بات آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، اوصنی، آپ ان کی مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ عرض کرتے ہیں آپ کچھ اور فرمائیے، آپ فرماتے ہیں لا تغضب۔ عرض کرتے ہیں کچھ اور فرمائیے، آپ پھر فرماتے ہیں لا تغضب۔ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں اپنے صحابہ کرام کی چھوٹے چھوٹے فکروں میں چند الفاظ میں تربیت کرتے ہیں۔ روح الامین کی معیت میں آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کو بھی ساتھ ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیں گے، سیرت بھی ہے اس کے اندر اور تفسیر بھی ہے، اور تفسیر جو ہے قرآن پاک کی، سب سے پہلے قرآن پاک ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مختلف منازل ہیں، وہ مختلف منزلیں ہیں جن سے آپ گزرے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر کے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے، ان کا ذوق بہت ہی اچھا ہے کہ سیرت تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، واقعات جو ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ مرتب کیے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ساتھ قرآن کے نزول کو بھی سیرت کا حصہ بنایا کہ کس طرح قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر امین صاحب نے فرمایا کہ قرآن سے لوگ اپنے اپنے مطلب کے معنی نکالتے ہیں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے جہاں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض حصوں کی تفسیر دوسرے حصوں میں کرتا ہے، اسی طرح سے قرآن کی تفسیر حدیث پاک کے اندر ہے، سنت رسول کے اندر ہے، صحابہ کرام کی تشریحات کے اندر ہے۔ تو جو لوگ اس سے اپنا مقصد نکالنا چاہتے ہیں اور باطل نظریات کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے، نہ ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، سید قطب نے تفہیم القرآن اور فی ظلال القرآن میں ان تمام لوگوں کے ہر اعتراض کا، ان کے ہر اشکال اور ان کے ہر شبہ کا جواب دیا ہے، ان کے ہر فتنے کا دروازہ بند کیا ہے۔ اگر اس کو ہم غور سے پڑھیں تو ہر جگہ پر انہوں نے ان فتنہ پردازوں کا اچھی طرح سے محاسبہ کیا ہے اور اس کا تعاقب کیا ہے۔ پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے سنت کی آئینی حیثیت، اس کو جس انداز میں بیان کیا ہے، اس سے بالکل یہ فتنہ پرداز جو ہیں، ان کے فتنے کو بظاہر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا خطرناک ہے، اس کا کیا جواب ہوگا، لیکن انہی کے سوالوں کو لکھنے کے بعد مولانا جب جواب لکھتے ہیں تو ایک طالب علم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ان اعتراضات کے اندر تو ذرا برابر بھی کوئی وزن نہیں تھا، ہوا منصورہ ہو جاتے ہیں، وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج کے دور میں نوجوان آج کا جو ہے اگر وہ صحیح معنوں میں منزل تک پہنچنا چاہے تو اندھیرے میں نہیں ہے، اس کے پاس علم کی روشنی موجود ہے۔ مختلف ماخذ ہیں، قدیم بھی ہیں اور جدید بھی ہیں، اور ہر فتنہ ہر دور کے اندر اٹھتا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ انکار حدیث کا فتنہ یا متجددین کا فتنہ جو ہے یہ دور جدید کی بات ہے، یہ بہت پہلے سے یہ وجود میں آ گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا یونانی فلسفے کا، جو مامون الرشید نے اپنے دور حکومت میں جس کو اختیار کر لیا تھا، تو اس کے اندر بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ علماء کرام نے شروع سے لے کر آج کے دن تک کبھی بھی کسی اس فتنے کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہیں کی، خواہ وہ تھوڑے ہوں یا امام احمد بن حنبل تو صرف ایک رہ گئے تھے اکیلے، باقی لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ اس آزمائش کو دیکھ کر کے خاموش ہو گئے تھے، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے اور اس فتنے کا انہوں نے تدارک کیا، اس کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا، اور فتنہ خلق قرآن اپنی موت آپ مر گیا۔ یہ علماء کرام کا جو کارنامے تاریخ کا حصہ ہیں، یہ ہمارا سرمایہ اور ہمارا ایک اثاثہ ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آج کے دور میں الحمدللہ وہی انداز اختیار کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، سیرت کے ساتھ جوڑا جائے، اور طالبان علم کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا اصل جو راستے کا تعین ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے۔ راستے کا تعین جو ہے وہ سقراط اور بقراط اور روسو اور ہیگل نہیں کرتے، ہمارا راستے کا تعین جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو قرآن کے اندر جو چیزیں نازل ہوئیں وہ تو 30 پاروں کے اور 114 صورتوں کی صورت میں محفوظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کی ہے، جو کوئی اپنا ایک قول بھی جو لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کی اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے۔ تو سنت کی عینی حیثیت میں یہی بات مولانا نے بتائی ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے آپ اگر آپ سنت کو نہ ساتھ رکھیں۔ اہل قرآن نے کہا کہ قرآن کافی ہے، حالانکہ وہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ اہل قرآن سرے سے ہیں ہی نہیں، انہیں اہل قرآن اپنے آپ کو کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو قرآن کو اپنے معنی پہناتے ہیں تو وہ کیسے اہل قرآن ہے؟ قرآن کے معنی تو وہی ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، جو خالق کائنات نے بیان کیے ہیں، جو محبت وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہ معنی ہیں قرآن کے۔ تو قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے بلا شبہ سیرت کی بھی ضرورت ہے، سنت کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اسی پہلو سے ایک اہم کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے، اور ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کیا کیجئے۔ آج کے دور میں لوگوں کے پاس بلا شبہ وقت نہیں ہے، لیکن کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ مولانا مودودی کی ایک بات آخر میں آپ کو کتاب کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ ہمارے پروگرام کے آخر میں ہمیشہ ایک بات سامعین کو بتاتے تھے تربیت گاہوں میں کہ دوستو کتاب سے رشتہ نہ توڑنا، کتاب کا کوئی بدل نہیں ہے، کتاب سے رشتہ قائم رکھنا۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے میری جو آخری ملاقات ہوئی تھی جب میں کینیا سے آیا تھا، ان کی خدمت میں اپنی رپورٹ بھی پیش کی، ان کے حال احوال بھی معلوم کیے، یہ 1978 کی بات ہے۔ 1978 مولانا بہت کمزور تھے، اور ملاقات کے دوران میں مولانا کا حال احوال میں نے پوچھا تو مسکرا کر فرمایا کہ میرے معالج کہتے ہیں کہ کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، آپ کی صحت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی اگر آپ کتاب کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر مزید مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ کے بندوں کو کیا پتہ ہے کہ مجھے کتاب سے کتنا عشق ہے۔ استعارہ کے طور پر فرمایا کہ اگر میرا بس چلے تو میں یہ وصیت کر دوں کہ میری قبر میں اینٹوں کی جگہ کتابیں چن دینا۔ اور میری نظر ان کے لائبریری جہاں وہ بیٹھ کر کام کرتے تھے اس کے دائیں اور بائیں میں نے دیکھا تو واقعی وہ کتابیں اس طرح سے سجائی ہوئی تھیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب کے ساتھ تعلق اور ذوق اور ان کا عشق، اور پھر ان کی تحریروں کے اندر ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کے ساتھ تعلق آپ قائم کیجئے۔ سب سے بہترین چیز ہے وہ قرآن و سنت ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔
قرآن و سنت کے ساتھ آپ تعلق قائم کریں گے تو آپ ایک اچھے مبلغ، ایک دائی، ایک اچھے رائٹر اور ایک اچھے محقق بن جائیں گے۔ یہ سارے کام آپ کے کرنے کے ہیں اور آپ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ کام کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی طرح سے انشاءاللہ آپ کا قلم بھی چلے گا اور نئے نئے زاویے آپ نکالیں گے، جسے ڈاکٹر صاحب نے ایک نیا زاویہ نکالا ہے، نئے انداز میں سیرت کو مرتب کیا ہے، یہ ایک منفرد انداز ہے۔ تو اسی طرح سے آپ بھی نئے نئے اس کے اندر سے نقطے نکال سکتے ہیں اور نئی نئی مختلف قسم کے انداز میں سیرت کو بیان کرنے کی ٹیکنیکس اختیار کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہو، ان کی حدود کے اندر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔